أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 86 تا 87 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب روشن نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی پارہ نمبر 8 آیت نمبر 86 اور 87 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے نہ روکو، اور اس کو اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. اللہ اکبر. اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو راہ راست لانے کی کوشش کی. اللہ نے تقریر اور خطاب کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، اسی لیے وہ خطیب الانبیاء کے لقب سے بھی مشہور ہوئے. لیکن ان کی مؤثر تقریروں کا قوم پر کچھ اثر نہ ہوا، اور آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بن گئے. حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے واقعات سب سے زیادہ تفصیل سورہ ہود میں بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس کی کچھ تفسیر سورہ شعراء، عنکبوت میں بھی آئی ہے اور سورہ ہجر میں بھی آئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی لوگوں کی حق تلفی کیا کرتی تھی. اس آیت میں بخس استعمال کیا گیا جس کے لفظی معنی کمی کرنے کے ہیں، اور یہ لفظ خاص طور پر کسی کا حق مار لینے کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں یہ فقرہ 3 جگہ بڑی تاکید کے ساتھ آیا ہے، اور اس میں دوسروں کی ملکیت کا احترام پر زور دیا گیا ہے. اس احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کے مال جائیداد پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ نہ کرو، اور یہ بھی
کہ کسی کی کوئی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ بھی کہ ان کو خوشحالی زیادہ نصیب ہوئی۔ در حقیقت ان کی ایک بات کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مومنوں اور کافروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی خوشحال کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ان کا طریقہ اللہ کو پسند نہ ہوتا تو انہیں یہ خوشحالی کیوں نصیب ہوتی؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس خوشحالی سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ صورتحال ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ ابھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اب تفسیر ابن کثیر میں عنوان ہوتا ہے شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب۔ شعیب علیہ السلام لوگوں کو حسی اور معنوی طور پر قطع طریق سے منع فرما رہے ہیں، یعنی راستوں پر نہ بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کچھ حاصل کر لو۔ اگر لوگ مال حوالے نہ کریں تو قتل کی دھمکی دینے لگو۔ یہ لٹیرے چنگی وصول کرنے کے نام سے لوٹتے تھے، اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کے پاس ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے انہیں روکتے اور نہ آنے دیتے۔ دوسرا یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پہلا قول زیادہ واضح اور قریب سیاق و عبارت ہے، کیونکہ صراط کے معنی راستہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری ہی آیت میں خود ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کی راہ مارتے ہو اور میرے پاس آنے سے نیکوکاروں کو روکتے ہو اور غلط راستوں پر موڑ دیتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، شکر کرو کہ تم تعداد میں کم تھے، کمزور تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد بڑھائی، تمہاری اجتماعی طاقت بڑھ گئی۔ یہ تم پر اللہ کا احسان ہے۔ اور عبرت حاصل کرو کہ دنیا میں اور قرون ماضیہ میں گناہ گاروں اور مفسدین کو کس عذاب میں سے نکال کر دوچار ہونا پڑا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی پر بہت جری ہو گئے تھے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ میری تبلیغ پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو انتظار کرو، صبر سے کام لو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ وہ سب سے اچھا حاکم اور قاضی ہے۔ حسن و عاقبت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی حاصل ہے، اور کافروں کو ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج پارہ نمبر 8 ہمارا مکمل ہوا۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہم پارہ نمبر 9 کی ابتدا کریں گے، 9ویں پارے کی انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنی کرم اور اپنا فضل پوری قوم پر کر میرے مولا کریم۔ تمام لوگ جتنے بھی بے چین ہیں میرے مولا، ان کو سکون عطا فرما میرے مولا کریم۔ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔